اور آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے اگر فتنوں کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہر طرف ایک عجیب سی افراتفری ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں اگر سوشل میڈیا کی، تو جہاں اس کے پروز ہے وہاں پہ اس کے کونس بھی ہیں، اور وہ نوجوان اس کا غلط بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی بہرام شاہد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو دور ہے اس کو کہا جاتا ہے فتنوں کا دور ہے، تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے لفظ فتنہ کو سمجھیں کہ فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر فتنہ کا مطلب نیگیٹو نہیں ہوتا، بعض اوقات پازیٹیو چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ فتنے کا لفظی مطلب ہے آزمائش، اور انسان کی زندگی ہے ہی سراپا آزمائش۔ وہ صبح سے شام تا دم آخر جب تک اس کی روح پرواز نہیں کر جاتی، اس نے آزمائشوں میں ہی رہنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی آزمائش ہی رکھا، کہ انسان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام کون کرتا ہے اور برے کام کون کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو فتنے کا ایک معنی ہے آزمائش، لیکن فتنے کا دوسرا معنی جس طرح اکثر ہمارے زبان زد عام ہے یہ لفظ، اور کچھ لوگ مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس اب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، بس دجال کا آنا رہ گیا ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ جو فتنے، جو دور کے فتنے ہیں، یہ چونکہ بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا آغاز کب سے ہو رہا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ان فتنوں کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ فتنے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ ہر دور کے فتنے مختلف ہوں گے، اور ہر دور کے مطابق فتنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر اپنے بڑوں سے پوچھیں، اپنے والدین سے یا دادا دادی سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے دور کے اور مسائل تھے۔ ہم بات کریں تو ہمارے اور مسائل ہوں گے، ہمارے بچے بات کریں تو ان کے اور مسائل ہوں گے۔ تو فتنے جو ہیں انسان اس سے بچ نہیں سکتا، انہی کے ساتھ سروائیو کرنا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ فتنے تو ہیں، انسان کہاں گھر میں رہے، تنہا رہے تب بھی فتنہ۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے، فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ کسی پروگرام میں جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ بن ٹھن کے جائے تو لوگ پوچھتے ہیں آج خیر ہے، اور وہ بالکل سادہ چلا جائے لوگ پھر پوچھتے ہیں بھی آج خیر ہے۔ انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو اس نے انہی کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنا ہے۔ اور فتنہ اتنی سخت چیز ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ قتل سے بھی بڑی چیز فتنہ ہے۔ اور انسان کو اللہ نے دعا بھی سکھا دی کہ ظاہر ہے انسان نے فتنوں میں تو رہنا ہے، آزمائشوں میں زندگی رہنی ہے، تو دعا کیا سکھائی؟ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اور قرآن خود بیان فرماتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کسی بھی نفس پر وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں جاتا جس کی طاقت نہ ہو اس میں اٹھانے کی۔ اگر ایک شخص محسوس کرے کہ وہ کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں آیا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ بیماری مجھے کیسے لگ گئی، میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں اتنا سمجھدار اور میرے ساتھ نقصان دھوکہ ہو گیا۔ وہ بلکہ یہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے میں اسے برداشت کر سکتا ہوں، میرے کاندھے اتنے مضبوط ہیں تبھی میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جو انیشیل سٹیپ ہے وہ اچھا ہوگا، اور آگے رزلٹ جو ہے اس کا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر انسان شروع سے ہی، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بندہ ڈی ریل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا مفتی صاحب، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، ایک کالر ہے ان کا سوال لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی جی، سوال کیجئے۔ جی میرا نام فرزانہ ہے، اور میری والدہ مرحوم کا نام خدیجہ ہے۔ جی جی، اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے بھائی ہمیں اماؤنٹ دیتے ہیں، ماموں کے بیٹے بھی اماؤنٹ دیتے ہیں۔ میری والدہ مرحوم نہیں، والدہ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، لیکن میری خالہ کی بیٹی مجھے ہر مہینے پیسے دیتی۔ ابھی انہوں نے اچانک پیسے دینا بند کر دی ہیں، اور اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایسا انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، کوشچن تھا کہ وہ مجھے، کیونکہ میرے اب جو پیسے دے رہے تھے وہ ان کو دینا چاہیے، ظاہر ہے صلہ رحمی کا ڈبل ثواب ہے، صدقے کا ثواب بھی ہوتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ہوتا ہے۔ پیسے بند کر دیے، ہو سکتا ہے ان کی پیمنٹ لیٹ ہو گئی ہو، کوئی اور وجہ ہو، 100 ریزنز ہو سکتی ہیں،
تو ظاہر ہے یہ سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے یا اپنی فیملی کے کسی شخص سے یہ کہیں جس کی وہ بات سنتے ہوں، اپنا مسئلہ رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے. اور اگر ہو سکتا ہے بعض اوقات دینے والوں کے اپنے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو مثبت رہیں. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، تو رزق وہ نہیں اللہ دے رہا ہے، اللہ کوئی اور سبب پیدا فرما دے گا. انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے یہ مضبوط رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے جو کرنٹ دور ہے اس کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے. آج کل یہ ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے. اکثر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کچھ ایسی من گھڑت احادیث لگائی ہوتی ہیں اور نیچے انہوں نے جیسے کوٹیشنز ہیں، بہت سے کال ہیں جو کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے نام سے منسوب کیے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو یہ جو دور ہے اس میں فتوے بھی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس دیں اور اس چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بلا شک و شبہ اس دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ سمجھ لیں ایک خاموش فتنہ ہے کہ جو خاموشی سے ایسی آگ لگا دیتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے اور نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. جس طرح احادیث کے حوالے سے بھی غلط آ رہی ہیں، اور پنجابی کا کوئی بھی شعر ہوگا جی بابا بلے شاہ کا ہے، اردو کا کوئی بھی شعر ہوگا جی یہ احمد فراز کا ہے، بلکہ کوئی شعر بھی ہوگا یہ علامہ اقبال کا ہے. حالانکہ وہ ان کی بحر پہ پورا نہیں اترتے، ان کی چیزوں پر نہیں آتے. اکثر شعر تو اے آئی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ بھی انہوں نے نیچے نام انہی کا لکھا ہوتا ہے، ان کا وزن ہی نہیں ہوتا. رائٹ. اب وہ اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. دین اسلام نے بڑا پیارا اصول دیا. قرآن پاک اگر پڑھیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بات کریں یا کوئی بات پہنچے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں آیا ایسا ہے بھی کہ نہیں. آج اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں شخص اس حال میں کھڑا ہے یا فلاں شخص کی یہ بات ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں تمہیں غلطی ہوئی ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتا یا ایسا نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا اچھا تبھی میں کہوں آج کل وہ ہواؤں میں کیوں. ایگزیکٹلی. یعنی کہ فوراً وہ بھی نہیں کریں گے، تصدیق بھی نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں بے پر کی اڑانا، اور پروں کے بغیر اڑانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کی تصدیق کریں. حدیث پاک میں فرمایا گیا سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دینا یہ کذاب ہونے کی دلیل ہے. کذاب جھوٹے ہونے کی سپرلیٹو ڈگری ہے، چاہے وہ بات ٹھیک ہو. یہ انسان سنی سنائی بات اگر آگے پھیلاتا ہے تو یہ کانوں کا کچا ہوتا ہے. وہ بات دیکھے، اگر سچ بھی ہے تو پھر یہ دیکھے کیا وہ آگے پھیلانا بنتی ہے یا نہیں بنتی. اس دور میں بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں، جیسے شعر لکھ دیا، بہت ساری چیزیں لکھ دی، تحریریں لکھ دیں، کوٹیشنز لکھ دیں، کیوٹس لکھ دیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے لیکن وہ لکھ رہے ہیں. جب پڑھے بغیر وہ لکھیں گے تو پھر وہ یہ نہیں جانیں گے کہ آگے کیا. اور رہی بات فتووں کی جو آ رہی ہے، بالکل اسی طرح ایک جگہ کا یہ محاورہ ہے، اس کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے اگر ایک شخص کسی لومڑی سے دین سیکھے گا تو ان قریب وہ یہ فتویٰ دے گا کہ بکری کو چوری کرنا جائز ہے. تو انسان کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اس نے لینی ہے، خریدنی ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کا معیار دیکھتا ہے، ریٹنگ دیکھتا ہے، لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہے، ریویوز دیکھتا ہے، پھر جا کے فیصلہ کرتا ہے میں اس چیز کو لوں یا نہ لوں. لیکن ہم نے اپنی سمجھ لیں جو ایک کاؤنسلنگ ہے، مشورہ ہے کسی بھی لحاظ سے، ضروری نہیں دینی مسائل ہوں، ہمارے معاشرتی مسائل. کئی لوگ ہیں وہ کسی انفلوئنسر کی ویڈیو دیکھ کے کاروبار شروع کرتے ہیں، فلوپ ہو جاتے ہیں. وہ اس کو دیکھ کے شروع کرتے ہیں، فلوپ ہو جاتے ہیں. اور اپنی جاب چھوڑتے ہیں، وہ بھی فلوپ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انسان ایک چیز ہوتا ہے جو باقاعدہ موٹا ہو، اور ایک ہوتی ہے جس کے اندر سوجن ہوتی ہے، وہ چیز موٹی نہیں ہوتی. تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. سوجن جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے. عارضی چیز کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی دائمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور چونکہ دور کے یہ جو فتنے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا فکری انتشار کا مسئلہ ہے. فکری انتشار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی علاج کو لے لیں، کسی شرعی مسئلے کو لے لیں، کسی بھی چیز کو لے لیں، اس میں آپ ویڈیوز دیکھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، سمجھ نہیں آئے گی اس کی بات مانوں یا اس کی بات مانوں.